السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے، آمین۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ علی حیدر نے شیخو پورہ سے شیئر کی ہے۔ علی حیدر کہتے ہیں کہ شیخو پورہ سے آگے ہم لوگوں کا گاؤں ہے، اور بیسیکلی ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ پروگرام بنایا کہ ہم لوگ اپنے پیچھے گاؤں میں جائیں گے اور ادھر کچھ پارٹی وغیرہ کریں گے اور 2 دن رہیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ ہم لوگوں کا جو شیخو پورہ میں گاؤں ہے، ادھر جو ہم لوگوں کا گھر ہے وہ بند رہتا ہے، کیونکہ ہم لوگ گاؤں میں نہیں رہتے، ہم لوگوں کو گاؤں میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ کبھی ویکینڈ پہ چلے جانا یا کبھی ہو کوئی ایونٹ مطلب فرینڈس کے ساتھ مل کر کرنا ہو تو چلے جاتے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد، ویری لانگ ٹائم کے بعد میں اپنے فرینڈس کے ساتھ گیا، اور ہم لوگ 10-15 دوست تھے، اور سردیوں کا موسم تھا۔ ہم سب لوگ ادھر رات کے ٹائم پہنچے، اور ہم لوگوں کا کھانے کا جو سسٹم تھا وہ ہم لوگ ساتھ ہی لے کر آئے تھے، کیونکہ گھر بند تھا، ادھر کوئی نوکر وغیرہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ہم لوگ ادھر پہنچے۔ ادھر پہنچنے کے بعد یہ ہوا کہ ہم سب لوگ کافی تھکے ہوئے تھے، کھانا وغیرہ جو ساتھ لائے تھے وہ ہم لوگوں نے کھا لیا، اور نیکسٹ ڈے میرے چاچو جو کہ ادھر ہی ہوتے ہیں، تھوڑا دور ہم لوگوں کے گھر سے ان کا گھر ہے، ادھر سے ہم لوگوں کے لیے کھانا آ گیا، اور رات کو تو ویسے ہی ہم لوگوں نے پارٹی کرنی تھی نیکسٹ ڈے۔ اب ہم لوگ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے، ایک بہت بڑا درخت بھی ہے جو کہ سائڈ پر ہے، ادھر بیٹھ کے آگ لگا کر لکڑیوں کو، اور باتیں کرنے لگے سارے دوست۔ باقی جو ہم لوگوں کا گھر تھا، 8 سے 10 کمرے ہیں ہم لوگوں کے گھر کے، وہ مطلب 2-3 روم کھولے ہوئے تھے دوستوں کے لیے، اور باقی روم لاک تھے۔ اب میرا ایک دوست ہے جو کہ حاجت کے لیے اندر روم میں گیا، تو وہ کیا دیکھتا ہے، جیسے ہی وہ واش روم میں اندر گیا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اوپر جو کہ جہاں پر ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہوتا ہے، ادھر ایگزاسٹ فین نہیں لگا ہوا تھا، جگہ خالی تھی، کیونکہ گھر آپ کو بتا چکا ہوں یوز میں نہیں تھا۔ حیدر کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کو ایک بچہ بیٹھا ہوا، باقاعدہ ایک بچہ جو کہ بالکل نظر آ رہا تھا، سامنے واضح بیٹھا ہوا، اس کی ایج 6 سے 7 سال ہوگی۔ وہ بچہ اس لڑکے کو دیکھ کر، میرے دوست کو دیکھ کر ہنسنے لگا، اور ہنستے ہوئے یہ محسوس ہوا میرے دوست کو کہ جیسے وہ اس کے اوپر چھلانگ لگانے لگا، اوپر سے کودنے لگا۔ میرے دوست کی چیخیں نکلی، حالانکہ وہ بہت بہادر ہے، اور وہ باہر کی طرف بھاگا۔ اس نے کہا کہ اندر ایک بچہ روشن دان میں بیٹھا ہوا ہے، چیک کرو، کسی نوکر کا بچہ ہے یا جو بھی ہے وہ تو میرے اوپر چھلانگ لگانے لگا تھا، باقاعدہ حملہ کرنے لگا تھا۔ حیدر کہتے ہیں کہ میں فوراً اندر گیا روم میں، اور میں نے اسی واش روم کو چیک کیا جو کہ اٹیچ واش روم تھا روم کے اندر، لیکن وہاں پہ نہ کوئی بچہ تھا، نہ ہی کسی بچے کا نام و نشان تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ سب کچھ اس قدر خوفناک تھا، میرا دوست کہتا تھا کہ میں ادھر نہیں رک سکتا اب ایک سیکنڈ بھی۔ ہم نے کہا کہ تم بالکل ٹینشن مت لو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ پہلی رات جب ہم لوگ سوئے ادھر کچھ نہیں ہوا۔ 1 سال کے بعد ہم لوگ اس گھر میں آئے تھے، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آج ہم سب لوگ اکٹھے ایک ہی روم میں سوئیں گے، تمہیں ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دوست اب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ہم سب لوگ، پارٹی کا جو سارا چام تھا وہ ختم ہو گیا۔ خیر، ہم لوگ 11 بجے اپنے روم میں چلے گئے، شدید دھند تھی اس دن، اور سردیوں کا موسم، اوپر سے گاؤں ہو تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ کیا حال ہوتا ہے انسان کا۔ خیر، ہم لوگ اب سارے بہت پریشان تھے، اور میرا دوست کانپ رہا تھا، اس کو فیور ہو گیا تھا بہت، جس طرح اس بچے نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا۔ میرا دوست بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں، حیدر کہتے ہیں کہ کوئی نوکر وغیرہ نہیں ہے اس گھر میں، چاچو کے گھر ہی جو نوکر ہیں وہ ادھر ہی ہیں۔ تو
میرا جو دوست ہے وہ اب یہ کہتا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کوئی بچہ مجھے بلا رہا ہے، مجھے باہر سے کسی بچے کی کالنگ کی میرے نام کو کال کرنے کی آواز آ رہی ہے، اور وہ بچہ، اس کو میرے دوست کا نام زہیب ہے، اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ زہیب باہر آؤ۔ اس کے بعد ہم نے وہ آوازیں خود سنی، باقاعدہ یوں لگ رہا تھا باہر ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہ باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور چہل قدمی کی آوازیں ہیں وہ۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ چیز خطرے سے خالی نہیں تھی۔ ہمارا دروازے کو کسی نے نوک کرنا شروع کر دیا، کوئی باقاعدہ لاک کو کھول رہا تھا، جیسے لاک کے ہینڈل کو پکڑ کر اوپر نیچے کرتے ہیں اسی طرح وہ کر رہا تھا، اور بار بار زور زور سے دستک۔ اوپر سے جو چھت تھا جس کی سیڑھیاں نہیں تھیں، چھت پر تیزی سے کسی کی بھاگنے کی آوازیں تھیں۔ یہ سب کچھ ہم لوگ محسوس کر رہے تھے، حالانکہ ہم 10-15 دوست تھے اور اس قدر ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بھی جنات کی موجودگی کوئی عام چیز نہیں ہے، وہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، چاہے کوئی کتنا بھی بہادر ہو۔ ہم نے پھر اپنے موبائلز پہ جس کے موبائل میں بھی ریکارڈنگ تھی آیت الکرسی، قرآن پاک کی، درود شریف کی، وہ ہم لوگوں نے آن کر دی، کیونکہ نیٹ کے سگنل نہیں تھے۔ رات تو کیسے تیسے بڑی عذاب سے گزر گئی، خوف سے۔ میرے سارے دوستوں کو، مجھے بھی فیور ہو گیا، ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، ہم لوگوں کی حالت غیر ہو چکی تھی، ہم لوگوں کے برداشت سے یہ کام باہر تھا۔ تو خیر رات گزر گئی، صبح ہم لوگوں نے کسی کو بتائے بنا ہم لوگ وہاں سے نکل گئے۔ گھر جا کر میں نے ابو کو ساری بات بتائی، تو ابو نے کہا کہ بڑے عرصے سے وہ جگہ بند ہے، کوئی ادھر جاتا بھی نہیں ہے، ہمیں اس جگہ کو آباد کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ادھر ایک فیملی رکھی، گاؤں کی ایک غریب لوگ تھے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو پھر ہم نے اپنے باقی سارے روم لاک کر دیے اور ادھر ان کو 2 روم بنا کر دیے، پھر وہ ادھر رہنے لگے۔ الحمدللہ اب ہم لوگ چاہتے ہیں ادھر ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک سٹوری تھی علی حیدر کی جو انہوں نے شیخو پورہ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ علی حیدر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کیا وقاص نئی یوکے سے۔ وقاص کہتے ہیں میں اپنی ایک فرینڈ کی سٹوری شیئر کر رہا ہوں، میرے فرینڈ کی زبانی میں آپ کو وہ سٹوری سناتا ہوں۔ میرا فرینڈ جو کہ اسلام آباد میں رہتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ گرمیوں کی ایک بہت خوبصورت شام تھی اور میرے دوست کی مجھے کال آئی اور اس نے کہا کہ آج ایک پرائیویٹ فارم ہاؤس پہ ہم لوگوں کی پارٹی ہے، تم نے ضرور آنا ہے۔ میں نے اسے کافی ٹالنے کی کوشش کی کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں تھی، میں موٹر سائیکل ہے میرے پاس، تو اس فارم ہاؤس پہ جانا تھوڑا میرے لیے مشکل تھا، لیکن خیر دوست کے بہت تردد پہ میں نے اس کی بات مان لی اور حامی بھر لی کہ میں ضرور آؤں گا۔ خیر میں چلا گیا نیکسٹ ڈے، اور شام کو پارٹی تھی۔ وہاں پر پارٹی کے لیے جب میں گیا، ایک فارم ہاؤس پہ ایک دعوت تھی، تو جیسے ہی میں دعوت کے لیے گیا تو ادھر کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھایا، باتیں شاتیں کی دوستوں سے، اور میں نے تھوڑا جلدی ان سے اجازت طلب کی کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں کیونکہ راستے میں شام ہو جائے گی اور راستہ کافی لمبا ہے اور سنسان ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے بہت کہا کہ تم اکیلے مت جاؤ، ہم تمہیں اپنے ساتھ گاڑی پہ لے جائیں گے، ہم لوگوں کے ڈرائیور تمہارا موٹر سائیکل لے آئیں گے، لیکن میں نے کسی کا بھی احسان لینا مناسب نہیں سمجھا، کسی کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور میں وہاں سے نکل آیا۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلا تو اب میں جا رہا تھا، اندھیرا راستہ تھا، سنسان میدانی علاقہ زیادہ تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ راستے کے درمیان میں ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے، ایک نوجوان لڑکا، جس کے پاس سے میں گزرا ہوں تو اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور یہ کہا کہ بھائی رکو، میری مدد کرو۔ میں رک گیا اور میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ لڑکا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہیں کیا کام ہے، جس پر اس نے کہا کہ قریب ہی میرا ایک پرائیویٹ کلینک ہے جدھر مجھے پہنچنا ہے جلدی، تو اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں تو بہت شکریہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ وقاص میرے فرینڈ نے سوچا کہ ادھر تو دور دور تک میدانی علاقہ ہے، پرائیویٹ کلینک کیسے ہو سکتا ہے، دور دور تک آبادی کا تو نام و نشان نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس نے پرائیویٹ کلینک پر جانا ہے۔ اینی ہاؤ وہ لڑکا شکل سے کافی شریف لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اچھا نہیں لگا اس کو میں چھوڑ کر جاؤں، انہوں نے اس کی بات مان لی اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب وہ لڑکا کافی باتیں کرتا رہا ان کے فرینڈ سے، ان کی اچھی بات چیت شروع ہو گئی۔ اتنے میں سامنے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دربار ہے، بزرگ ہیں جن کا وہ مزار ہے۔ اس مزار پاک کے پاس انہوں نے کہا کہ مجھے اتار دو،
تو وہ کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ادھر تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے پرائیویٹ کلینک پہ جانا ہے، یہاں پر تو کوئی پرائیویٹ کلینک چھوڑ کر یہاں پر تو کوئی کلینک بھی نہیں ہے، دور دور تک آبادی نہیں ہے، اور اس چھوٹے سے دربار پر آپ کیا کریں گے جا کر؟ ابھی میں یہ کہہ ہی رہا تھا، وقاص کہتے ہیں، میرے فرینڈ نے بتایا، تو اندر سے 2 بچے آئے، اس دربار کے اندر سے دروازہ کھلا، اور وہ بچے انتہائی خوبصورت تھے، اور اس نوجوان لڑکے کو آ کر ملنے لگے۔ اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ ان سے ملو، یہ میرے دوست ہیں۔ میں ان سے بھی ملا، وہ بچے بہت اچھے تھے، میرے پاس کچھ پیسے تھے، 10-20 روپے تھے جو بچوں کے لیے میں نے جیسے رکھتا ہے انسان، میں نے وہ بچوں کو دے دیے۔ وہ بچے بہت خوش ہوئے اور بڑی خوشی سے وہ پیسے لے لیے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، میرے پاس اس دن 20 کے 2 نوٹ تھے جو کہ میں نے ان بچوں کو دے دیے، اس کے علاوہ میرے پاس جو پیسے تھے وہ 1000 روپیز کے سارے تھے، ان کو دے دیے میں نے، اور اس سے اجازت لی اور کہا کہ آپ اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں۔ خیر میں چلا گیا، 2 سیکنڈ کے بعد میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اب وہ سارا منظر غائب ہو چکا تھا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا اور میں خیر گھر چلا گیا۔ میں نے کپڑے چینج کیے، کپڑے چینج کر کے میں سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے اپنا والیٹ چیک کیا تو میرے والیٹ میں 10,000 روپے تھے، جو کہ اضافی تھے، 2 نوٹ تھے 5,000 کے، جو کہ میں نے 20 روپے کی صورت میں ان بچوں کو دیے تھے۔ وہ 2 نوٹ میرے پاکٹ میں 10,000 کی صورت میں تھے۔ میں بہت حیران ہوا، اور مجھے پتا تھا کہ نہ تو یہ آفس کے پیسے ہیں، نہ ہی یہ پیسے میرے ہیں، تو یہ پیسے کس کے ہیں؟ میں بہت حیران ہوا، میرے ذہن میں یہ بات آئی، تو میں نے جیسے ہی اپنے شرٹ کی پاکٹ چیک کی تو وہ جو 20 روپے میں نے ان بچوں کو دیے تھے وہ بھی میری پاکٹ میں تھے۔ مجھے کچھ سمجھ تو رات کو آ گئی تھی کہ وہ نوجوان اور وہ بچے وہ عام چیزیں نہیں ہیں، وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہی ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، بدستور مجھے اسی طرح پیسے ملتے رہتے تھے، کبھی 5,000، کبھی 10,000، 5 سے 10,000 کے درمیان میری پاکٹ میں پیسے آ جایا کرتے تھے، جب بھی میری پاکٹ خالی ہوتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ میری سسٹر کی منگنی تھی اور کچھ مالی حالات تنگ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میں پریشان تھا۔ تو اچانک سے میں گھر پہ ہی تھا اور اچانک سے ہم لوگوں کے ڈور بیل ہوئی۔ جیسے ڈور بیل ہوئی تو میں اٹھا، میں نے اٹھ کر باہر سے دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جس کے پاس انویلپ تھا، اور اس انویلپ میں پیسے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ پیسے اس نوجوان لڑکے نے تمہارے لیے بھیجے ہیں جس کی تم نے اس رات مدد کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور تھوڑا آگے جا کر میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہ پیسے مجھے دے دیے اور ساتھ یہ بھی کہا تھا مجھے دیتے ہوئے کہ یہ بات کسی سے ذکر مت کرنا، اگر ذکر کرو گے تو پیسے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے یہ ذکر اپنے گھر میں کر دیا اور اس کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں ملے، لیکن میں ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ وہ جو بھی جنات تھے وہ نیک تھے، شاید اس رات واقعی وہ بھی مشکل میں پھنسے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ جنات کے پاس طاقت ہے تو کسی ٹائم بھی کچھ کر سکتے ہیں، یہ طاقت تو ساری اللہ کی ہوتی ہے، ان کو بھی انسان کی مدد کی طلب ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ یہ ایک سٹوری تھی وقاص کی جو انہوں نے UK سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں، آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اور آپ بھی اب ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل اور فیس بک ID پر اور کومنٹ باکس میں سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ سب سے محبت کریں، پیار کریں، کسی کو دھوکہ مت دیں، اور اپنے والدین کی بہت خدمت کریں، ان سے بہت محبت کریں، چاہے وہ حیات ہیں یا چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو کبھی مت بھولیں، کیونکہ اچھی اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کریں گے، اور میرے چینل کو جس طرح آپ سپورٹ کر رہے ہیں اسی طرح سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔